ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد. تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے جس نے اسلام کے ذریعے عورت کو عزت عطا فرمائی. یہ عورت ماں بن کر، بہن بن کر، بیٹی بن کر، بیوی بن کر بڑی عزت والی ہستی قرار پائی. اور جو اسلام نے عورت کو عزت دی ہے وہ اسلام سے پہلے اس خاتون کو کسی دین نے، کسی مذہب نے نہیں دی. خوش نصیب ہے وہ مسلمان بہن، مسلمان بیٹی جو اسلام کو اپنا اوڑھنا بچھونا بناتی ہے. ماں کی تربیت، ماں پہلی درسگاہ ہے. جیسا مدرسہ ہوگا ویسی اولاد اس مدرسے میں پروان چڑھے گی. کسی باپ نے اپنے بیٹے سے بڑا پیارا جملہ کہا. کہنے لگا، بیٹا میں نے تیرے پیدا ہونے سے پہلے تجھ پر ایک بہت بڑا احسان کیا تھا. بچہ آج کے دور کا تھا، سوشل میڈیا کا دیوانہ. کہنے لگا، ابا جی ایڈی لمبی نہ چھڈو، اتنی بات کرو جتنی میں ہضم کر سکوں. میرے حمل کے ساتھ آپ نے میری ماں کا خیال رکھنا شروع کر دیا، یہ بات مان سکتا ہوں. اچھا کھلایا میری ماں کو، ٹینشنوں سے پاک رکھا اس کو تاکہ میری صحت پر کوئی منفی اثرات نہ ہوں. میری پیدائش کے بعد آپ نے میرا خیال رکھنا شروع کر دیا. یہ جو احسان میرے اوپر جڑ رہے ہو کہ تیرے جمن تو بھی پہلے میں تیرے تے احسان کیتا، یہ کیڑا ہے؟ جس نے اس نقطے کو سمجھ لیا اس کی اولاد انشاءاللہ کبھی برباد نہیں ہوگی. کہا، بیٹا یہ وہ احسان ہے جو تیرے پیدا ہونے سے پہلے میں نے تجھ پہ کیا. میں نے کسی ناچنے والی سے نکاح نہیں کیا، نیک عورت کو تیری ماں بنایا. یہ ہے پہلی اینٹ، معاشرے کی پہلی اینٹ، گھر کی پہلی اینٹ. جس نے یہ سیدھی رکھی اس کی بلڈنگ بڑی شاندار تیار ہوگی. اور جس نے کہا کہ نہیں میں نے تو کسی ایپ کے ذریعے بیگم ڈھونڈنی ہے، میں نے عشق معشوقی کے ذریعے یونیورسٹی اور کالج لائف کے اندر دوستی کی بنیاد پر، یا بچپنے کی دوستی کی بنیاد پر، یا ماں کی محبتوں کے نظر ہو گیا کہ جیسی کیسی ہے تیری خالہ کی بیٹی ہے، میں تجھے دودھ کی دھاریں نہیں بخشوں گی اگر میری بھانجی سے نکاح نہ کیا. وہ بے نماز ہو، وہ بے دین ہو، تو آپ نے پہلی اینٹ ٹیڑھی رکھ دی. مسلمان عورت جس کو رب کی توحید کا علم ہو، جسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کا علم ہو، جو اپنی عزت کی حفاظت کرنا جانتی ہو، جس نے اس عورت کو سلیکٹ کیا اپنی اولاد کے لیے، اپنی بچوں کی ماں بنانے کے لیے، اس کے گھر سے قرآن کے حافظ بھی پیدا ہوں گے، عالم بھی پیدا ہوں گے، امت کے رہبر بھی پیدا ہوں گے. کسی نے بڑا پیارا جملہ کہا، ماں ایک مدرسہ ہے. اگر صحیح تربیت والی ماں لے لی تو تم نے ایک بہترین نسل تیار کر دی جو تمہارے مرنے کے بعد بھی تمہارے لیے صدقہ جاریہ رہے گی. اور اگر یہاں پہ، وہ ہمارے حیدرآبادی بھائی کہتے ہیں غلطی سے مسٹیک ہو گئی، اگر یہاں پہ غلطی سے مسٹیک ہو گئی
تو پھر ہائے جمالو پیدا ہوں گے، آپ کہیں معاشرے میں منہ دکھانے کے قابل نہیں رہو گے۔ مسلمان عورت اپنے بچوں کی تربیت کرتی ہے، اپنی ذمہ داریوں کو سمجھتی ہے، ان کی شخصیت کو نکھارتی ہے، کیونکہ وہ جانتی ہے یہ صرف میرا بچہ نہیں ہے، یہ ایک معاشرے کا عظیم فرد بننے والا ہے۔ بچے اپنے باپ سے ذرا اتنے زیادہ مانوس نہیں ہوتے جتنے اپنی ماں سے مانوس ہوتے ہیں۔ اس کی وجہ ہے باپ بھی بیچارہ مظلوم ہے، وہ صبح اٹھ کے ڈیوٹی پہ چلا جاتا ہے اور وہ ماں کی گود میں رہتے ہیں، یہ 9 گھنٹے 10 گھنٹے باہر گھومتا ہے اور ماں ہی بچوں کے ساتھ رہتی ہے۔ تو جتنا اثر ماں کا اپنے بچوں پر ہوتا ہے اتنا اثر اپنے باپ کا۔ لیکن باپ کو بھی کبھی نہ بھولیے، کسی نے بڑا پیارا جملہ کہا، ماں 9 مہینے بچے کو اپنے پیٹ میں اٹھاتی ہے، باپ مرتے دم تک اپنی کھوپڑی میں اپنے بچوں کی فکر لے کے مرتا ہے۔ وہ اس کی ماں کو بھی پالتا ہے اور اپنے بچوں کو بھی پالتا ہے۔ لیکن جو اولاد کا ایک جذباتی تعلق ماں سے ہے وہ باپ سے نہیں، تو جو اثر ماں کا ہوگا، جو تربیت ماں کرے گی، جو اس کی سوچ میں، اس کی فکر میں انقلاب ماں پیدا کرے گی، وہ کوئی اور نہیں کر سکتا۔ یہ تربیت ماں کا ذمہ ہے۔ مشہور جو قصہ آپ نے بارہا مشائخ سے سنا، سیدہ خولہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی، جب ان کے خاوند کے ساتھ ان کا وہ معاملہ بن گیا، انہوں نے ماں کہہ دیا اور اس دور کے قانون کے مطابق آپ نے کہا معاملہ ختم، تو اس نے ایک جملہ کہا تھا جو خاص طور پہ میری بہنیں، میری بیٹیاں غور سے سنیں اور اپنے دل کے نہال خانے میں اس کو قید کر لیں اپنی اولاد کی تربیت کے لیے۔ کہا تھا اگر اس کو اپنے پاس رکھوں گی خرچہ کون کرے گا؟ کیا مطلب؟ خرچہ کرنا کس کے ذمہ ہے؟ کما کے لانا کس کے ذمہ ہے؟ باپ کے ذمہ ہے۔ اگر ان بچوں کو میں رکھ لوں تو ان پہ خرچ کون کرے گا؟ اور اگر ان کو ان کے باپ کے حوالے کر دوں تو تربیت کون کرے گا؟ جہاں باپ پر اپنی اولاد کا خرچ ہے وہاں ماں پر اپنی اولاد کی تربیت ہے۔ یہ تربیت آپ کا فریضہ ہے، یہ تربیت آپ کی ذمہ داری ہے۔ جب سے ماؤں نے اپنی اولادوں کو موبائلوں اور ٹیلی ویژن اور پلے اسٹیشن چینلز کے حوالے کر دیا، اولادیں برباد ہو گئی۔ جو میری بہن، میری بیٹی اپنی اولاد کو سوشل میڈیا کے حوالے، موبائلز اور ٹیلی ویژن کے حوالے کرتی ہیں، وہ کبھی نہ بھولیں آپ جان چھڑا رہی ہیں، تربیت نہیں کر رہی۔ تربیت تو ہمارے آباء و اجداد نے کی تھی۔ مجھے آج بھی یاد ہے کہ شاید کوئی دن نہ ہوگا جس دن سونے سے پہلے میں نے بابا کے قدموں میں بیٹھ کر ابو اور امی کے قدم دبائے بغیر جا کے بستر پہ لیٹ گیا ہوں۔ رب کی قسم مجھے نہیں یاد میری ہوش میں کوئی ایسا دن بھی آیا جب تک میں اپنے ماں باپ کے ساتھ رہا، ہم اپنے ماں کے پاس بیٹھتے، ماں کے پاس بیٹھتے، ان کے قدم دباتے اور اس وقت ان کی نصیحتیں سنتے جو آج ہماری زندگیوں میں ہمیں نظر آ رہی۔ اور جہاں بچہ روتا ہے، آج کی ماں الا من رحم ربی، ساری ایسی نہیں ہیں، بہت نیک مائیں بھی ہیں، فوراً چپ کرانے کے لیے کیا دیتے ہیں؟ پچھلے دور میں جھنجھنا ہوتا تھا، انہوں چھنکڑا دیا جائے وہ جا کے چپ کر جائے گا، انہوں کہتے ہیں موبائل فڑایا جائے، موبائل چٹ چپ کرے گا، آرے لگے رہے گا، سانو بھی کوئی سکھ دا ساں لین دے۔ تو آپ یہ موبائل دے کے جان تو چھڑا رہی ہیں، لیکن جب یہ جوانی کی دہلیز پہ قدم رکھے گا اور آپ بڑھاپے کی دہلیز پہ قدم رکھیں گی، یہ فصل اس وقت کٹنے کے لیے تیار ہوگی تو پھر سوائے افسوس کے آپ کے ہاتھ میں کچھ نہ ہوگا۔ آپ کو حکم ہے، مجھے حکم ہے مالک کا، یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے اہل ایمان اپنے جان کو، اپنے اہل و عیال کو جہنم کی دہکتی ہوئی آگ سے بچاؤ جس کا ایندھن پتھر اور انسان ہے۔ اس بچاؤ سے کیا مراد ہے؟ شیخ صالح فوزان حفظہ اللہ سے ایک عورت سوال کرتی ہے کہ سردیوں میں خاص طور پہ میں اپنے بچوں کو فجر کی نماز پہ نہیں اٹھاتی، اس لیے کہ باہر بہت ٹھنڈی ہوائیں ہیں، سردی ہے، ماں ہونے کے ناطے ممتا برداشت نہیں کرتی، بیٹا ٹھنڈے پانی سے وضو کرے اور چل کر مسجد جائے، یہ مجھ سے برداشت نہیں ہوتا، میری ممتا یہ مجھے درس دیتی ہے کہ سوئے رہنے دو۔ شیخ صالح فوزان حفظہ اللہ فرماتے ہیں، اچھا تو یہ بتا تیرے گھر میں آگ لگ جائے اور گھر
आग से भर रहा हो, तेरे बेटे तेरी बेटियां सोई हुई हों, तेरी ममता क्या कहेगी कि मेरे बच्चों की नींद पूरी हो जाए? कहा नहीं शेख, मैं इनकी रजाइयां, इनके कंबल खींच खींच के टांगों से पकड़ पकड़ के आग से दूर लेके जाऊंगी। कहा जहन्नम की आग इससे ज्यादा हकदार है कि तू अपने बच्चों को उससे बचा। जो मां अपने बच्चों को फजर पे नहीं उठाती या अमूमी नमाजों पे नहीं उठाती कि मेरे बच्चों को कोई तकलीफ ना हो, दुख ना हो, वो असल में अपने बच्चों के साथ अपनी जहन्नम भी पक्की कर रही है। ये बच्चे क़यामत के दिन नमाजी माँ बाप तुम्हारा गिरेबान पकड़ सकते हैं। बाबा जी जाते थे मस्जिद और मेरे हाथ में रिमोट होता था, मुझे अब्बू ने कभी नहीं कहा। अम्मी नमाज पढ़ती थी और मैं लैपटॉप पे बैठी होती थी, अम्मी ने मुझे कभी नहीं कहा। ये ना कहना आपकी बर्बादी का जरिया बन सकता है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान सुनिए, कुल्लुकुम राइन व कुल्लुकुम मसऊल। तुम में से हर एक राई है, उसकी रियाया है और वो उसके बारे में जवाबदेह है क़यामत के दिन। तुम बादशाह हो अपने घर के, तुम वजीर आजम हो अपने घर की, तुम्हारा खाविंद बादशाह है, तुम वजीर आजम हो, तुम्हारी बच्चियां, तुम्हारे बच्चे, ये तुम्हारी रियाया है। वल अमीर राइन, अमीर निगरान है, बादशाह निगरान है। वरजुल राइन अला अहली बैतिही, मर्द निगरान है अपनी बीवी पर, अपने बच्चों पर। और औरत ये भी निगरान है अपने खामिंद के माल पर, अपने खामिंद की औलाद पर। तुम में से हर एक निगरान है और क़यामत के दिन उससे उसका सवाल होगा। आपके बच्चे क्या देख रहे हैं, आपके बच्चे क्या सुन रहे हैं, आपके बच्चे क्या कर रहे हैं, ये आपसे सवाल होगा। आप अपनी आंखें बंद करके गाफिल हो जाएं। जी बच्चे अब कंट्रोल से बाहर हो गए हैं, अब इनसे नेट नहीं लिया जा सकता, अब इनसे मोबाइल नहीं लिए जा सकते, अब इनके चैनल्स बंद नहीं किए जा सकते, अब ये बड़े हो गए, 18-19 साल के हो गए हैं, हम इनके ऊपर कोई दस्तरस नहीं रखते। आपसे सवाल होगा, अपने बेटों को क्या दिया, अपनी बच्चियों को क्या दिया, उनको क्या सिखाया, उनको क्या पढ़ाया। याद रखिए, जिस तरह सदका जारिया है इसी तरह गुनाह जारिया भी है। अगर आपने अपने माल से अपने बच्चों को बर्बादी का सामान दिया, देखते नहीं आप घर के अंदर कोई सांप आ जाए और वो गोल्डन कलर का बड़ा खूबसूरत सांप हो और आपका बच्चा भाग के उसे पकड़ना चाहे, पकड़ने दोगे? आपके घर में हीटर चल रहा है, सर्दियों की रातें हैं और बच्चा आगे हो, मासूम लुढ़कता हुआ बच्चा, नहीं शऊर उसे ये आग है जला देगी, वो आगे हो तो भाग के लपकती हो। अपने बच्चों को आग और सांप से बचाने से पहले उन सामान से बचाओ जो आपके बच्चों को फिक्री तौर पे मुसलमानों के मुआशरे से, कुफार के मुआशरे का रसिया बना रहे, जो उनसे इस्लाम की प्यारी फिक्र छीनकर उसे दहरिये बना रहे हैं, उन्हें अहले शिर्क के दिलदादा बना रहे हैं। अगर आप मर गए और आपका दिया हुआ ये सारा फसाद, ये डिश एंड टी, ये गाने, ये फिल्में, ये साजो सामान, ये नेट के खुले कनेक्शन, ये मोबाइल्स पर बगैर किसी रोक टोक के 24 घंटे की उनकी गुजरी हुई जिंदगी, तो याद रखिए मेरी बहन, मेरी बेटी, मेरे भाई, ये क़यामत के दिन आपके लिए गुनाह जारिया का सिलसिला जारी रहेगा और वहां इसका जवाब देना होगा। मां की तरबियत दुरुस्त होगी, वो अपनी औलाद की तरबियत बेहतरीन करेगी, वो अपने बच्चों के अखलाक अच्छे बनाएगी, वो उनको खाने का अच्छा तरीका सिखाएगी, वो उनको पहनने के नबवी तरीके सिखाएगी, वो किसी से गुफ्तगू करने के इस्लामी तरीके सिखाएगी। मुबारकबाद की मुस्तहिक है मेरी वो बहनें और बेटियां जिनके घरों में सुबह के अज़कार होते हैं, जिनके घरों में शाम के अज़कार होते हैं, जो अपने बच्चों को, अपने छोटे बहन भाइयों को सोने के अज़कार सिखाते हैं, क्योंकि ये मुसलमान औरत का किरदार है। यह है कि इनके बेहतरीन अखलाक बनाइए और इन्हीं अखलाक को, अच्छे अखलाक को पूरा करने के लिए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दुनिया में तशरीफ लाए। यही आपने दावत दी माँ बाप को, मुरू अबनाअकुम बिस्सलात, अपने बच्चों को नमाज का हुक्म दो। कब? जब उनकी उम्र 7 साल हो जाए। वदरिबूहुम अलैहा लिअश्रि सिनीन, और जब उनकी उम्र 10 साल हो जाए उनकी पिटाई करो। 7 साल से कहना, जी देखो बच्चों को मारने की बात कर रहे, नहीं भाई, उन्हें 7 साल से कहना शुरू कीजिए। दिन में 5 मरतबा कहेंगे और 3 साल तक कहते रहेंगे, तबलीग करते रहेंगे, तालीम देते रहेंगे, समझाते रहेंगे, और जब वो 10 का होगा और अब भी ना पढ़े तो अब उनकी तादीबन सजा देने के लिए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इजाजत दे रहे हैं। अब सोचिए, जो बच्चा
7 سال سے نمازی ہو، جو بیٹی اپنی ماں کے ساتھ کھڑی ہو کے نماز پڑھے اور 10 سال تک اور پھر وہ چلتا رہے معاملہ، وہ بے نماز ہوگی؟ اس گھر پہ نحوست اور لعنتیں برستی ہے جس گھر میں جوان بیٹی ہے نماز نہیں پڑھتی، جس گھر میں عورت ہے، بیوی ہے، بہن ہے، نماز نہیں پڑھتی۔ یہ منحوس گھرانہ ہے، ان پر نحوست کی برکھا برستی ہے، رحمت کی برکھا نہیں برستی۔ یہ تربیت کے وہ پہلو ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں دیے، لیکن ہماری نظر میں اس کی اہمیت ہوگی تو ہم اس پر زور لگائیں گے، اور نہیں ہوگی تو آپ دیکھ لیجئے یہ حالات۔ بیٹا ٹیوشن پہ نہ جائے تو پٹائی ہوتی ہے، بیٹا مسجد پہ نہ جائے تو ٹینشن ہی کوئی نہیں، بیٹی کالج نہ جائے تو پٹائی ہوتی ہے، پوچھا جاتا ہے، اور بیٹی نے فجر کی نماز نہیں پڑھی، عشاء کی نماز نہیں پڑھی تو اس کو کوئی پوچھنے والا نہیں۔ یہ احساس نہیں۔ آپ دیکھتے نہیں گھروں کے اندر ایک جملہ استعمال ہوتا ہے، بچوں جلدی سو جاؤ، کیوں جی؟ صبح سکول جانا ہے۔ بہت کم گھر ہوں گے جو کہیں بیٹا جلدی سو جاؤ، فجر ٹائم پہ پڑھنی ہے۔ اور جس کا صبح، جس کی دہاڑی، جس کا دن فجر کی نماز سے شروع نہیں ہوا، اس میں کوئی خیر ہوگی؟ اس میں کیا برکت ہوگی؟ اس گھر پر اللہ کی رحمتوں کا کیا نزول ہوگا؟ جس کے گھر میں صبح مرداروں کی طرح کا ماحول ہے، سب سوئے ہوئے ہیں، 7 بجے اٹھتے ہیں، 8 بجے اٹھتے ہیں اور اپنے اپنے کام کاج پہ نکل جاتے ہیں۔ اسی لیے سماحت شیخ ابن باز رحمہ اللہ سے جب ایک شخص نے سوال کیا کہ میں 8 بجے کا الارم لگا کر سوتا ہوں کیونکہ میں نے 9 بجے ڈیوٹی پہ جانا ہوتا ہے، میں 8 بجے اٹھتا ہوں، تیاری کرتا ہوں، فجر پڑھتا ہوں، نماز پڑھتا ہوں، ناشتہ کرتا ہوں، آفس چلا جاتا ہوں، میرے بارے میں شریعت کیا کہتی ہے؟ شیخ کے فتوے کا پہلا لفظ یہ تھا کہ تو کافر ہے، مسلمان نہیں۔ وہ نماز پڑھتا ہے 8 بجے کہ تو نے اپنی مرضی سے رب کے مقرر کردہ وقت کو تبدیل کر کے اپنی مرضی کا، اپنے دل کا، اپنی خواہش کا کوئی وقت بنا لیا، تو وہ ہے جس نے اپنی خواہش کو اپنا رب بنا لیا۔ جس گھر میں نماز ہوتی نہیں ہے، جس گھر میں نہ بیوی، نہ بیٹیے، نہ بہنیں، نہ باپ، سب نے اٹھنا ہے ڈیوٹی ٹائم پہ، تو یہ گھرانے اہل ایمان کے گھرانے نہیں ہے۔ تو بہنوں اپنی بچیوں کو، اپنے بیٹوں کو اٹھائیے نماز کے لیے، ان کی تربیت کیجئے کہ آپ کے مرنے کے بعد بھی آپ کے لیے صدقہ جاریہ رہیں گے، وگرنہ اگر یہ کا معاملہ نہ کیا تو نتیجہ یہ نکلے گا کہ حدیث میں آتا ہے کہ کچھ باپ ایسے بھی ہوں گے، اور یہاں باپ سے مراد باپ اور ماں دونوں ہی ہیں، جن کے کندھوں پر ان کی اولاد کے گناہوں کا بوجھ ہوگا، جنہوں نے دنیا کی ساری باتیں سمجھائی، سب اچھی بری ان کے سامنے کھول کے رکھ دی، اور اگر نہیں کی تو صرف ایک شریعت کے حوالے سے ان کی تربیت نہیں کی۔ مائیں وہ عظیم ہستیاں ہیں جنہوں نے تربیتیں کی اپنی اولادوں کی، ان اولادوں نے پھر اس دنیا کے اندر ایک لازوال داستانیں چھوڑی۔ جب ماں نیک ہوتی ہے تو اس کے بچے بھی نیک ہوتے ہیں، جب ماں اپنی ذمہ داری کو سمجھتی ہے تو بچے بھی اپنی ذمہ داریوں کو سمجھتے ہیں۔ اگر آپ تاریخ کے اوراق پہ نظر دوڑائیں گی آپ کو بڑی بڑی ہستیاں مل جائیں گی جن کی ماں کی تربیت کی وجہ سے آج تک ان کا نام اس دنیا کے اندر روشن ہے۔ تو اس لیے سب سے پہلی چیز جس کو سلیکٹ کریں وہ ماں نیک ہو۔ یہی تعلیم ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دی۔ آپ نے فرمایا 4 بنیادوں پر نکاح کیا جاتا ہے، لمالها ولحسبها وجمالها ولدینها، اس کا مال، حسب و نسب، خوبصورتی، اور اس کا دین۔ تم کیا کرنا، یاد رکھنا یہ سبق کس کا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ تم کیا کرنا شادی کرتے ہوئے؟ جٹا دا منڈا تے جٹا دی کڑی لے آئی، پٹھانا دا منڈا تے پٹھان دی کڑی لے آئی۔ پٹھان پنجابی نال نہیں بیاہ کردے ہوندے، ماڑا دا چیشے دا پنجابی دے زما پختون دے۔ یہ کیسی بات کر رہے ہیں کہ ہم راجہ ہیں اور ہم جلاہے کو رشتہ دے دیں، ہم سید ہیں امتی کو رشتہ دے دیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کوئی تمیز نہیں سکھائی، نہ امتی کی، نہ سید کی، نہ بڑی ذات، نہ چھوٹی ذات، نہ مال، نہ حسن۔ کیا کہا؟ جب بھی تلاش کرنا، دین کی بنیاد پر رشتہ کرنا، تیرے ہاتھ خاک آلود ہو جائیں۔ کیا معنی؟ اگر تو دین کو چھوڑے گا تو پھر تجھے آخر میں ندامت لینی پڑے گی۔
شرمندگی اٹھانی پڑے گی اگر تو نے ایسی جگہ پہ شادی کی. آپ دیکھ لیجئے بہت سارے گھرانے آپ کو ایسے مل جائیں گے, بڑے بڑے نام ہیں ان گھرانوں کے, لیکن اولادیں برباد ہوگی. باپ بہت بڑا عالم ہے, شیخ ہے, مرشد ہے, امام ہے, بیٹا کلین شیو پھر رہا ہے. جگاڑ لگائیں, پیچھے جائیں, کھورا کر دیں, اس کا کیا مسئلہ ہے؟ پتہ لگا تھا پڑوسن کی بیٹی سے شادی کروا دی تھی ماں نے. کیا مسئلہ ہے؟ خاندان کا رشتہ تھا. رشتہ کرتے ہوئے یہ سوچ کہ یہ اہل توحید ہو. ارے بھائی, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم شرط لگا رہے ہیں تو جب بھی اختیار کرنا دیندار. اور ہمارے ہاں تو یہ تمیز ہی ختم ہو گئی کہ میں نے موحد ہوں تو موحدہ سے نکاح کرنا ہے. ہمیں تو مولویوں نے پٹی پڑھانی شروع کر دی یو ٹرن لینے کے بعد. کیوں جی؟ یہ کوئی قبر پرست ہنومان کو پوچھتے ہیں جو ان کی بیٹیوں سے شادی نہ ہو. جی یہ ہنومان کو نہیں پوچھتے, یہ سیدنا علی کو پوچھتے ہیں, یہ حسین کو پوچھتے ہیں, یہ فاطمہ کو پوچھتے ہیں, یہ عبد القادر جیلانی کو پوچھتے ہیں, جیسے وہ ہنومان کو پوچھتے ہیں. غیر اللہ کی پوجا کرتے ہیں, یہ بھی غیر اللہ کی پجاری ہے. نہیں یقین تو جاؤ دیکھ لو لال شہباز قلندر کی پوجا کرنے والے کون ہیں؟ امرتسر سے آئے ہوئے ہیں, تمہاری شہروں کے کلمہ پڑھنے والے ہیں. وہاں طواف بھی ہو رہا ہے, وہاں ذبح بھی ہو رہی, وہاں پتھر بھی, کنکریاں بھی ماری جا رہی ہیں, کالے سیاہ پانی میں نہایا بھی جا رہا ہے, گٹر کے پانی کو زمزم کا بنا کے بیچا بھی جا رہا ہے. یہ بھی چند دن پہلے ہی میں نے کلپ دیکھا, بلکہ 2 دن پہلے ہی مجھے کسی نے بھیجا. لال شہباز قلندر کا گدی نشین کہتا ہے جس کے پاس پیسہ ہے وہ سعودیہ حج کرنے جائے, جس کے پاس پیسہ نہیں چھائی تھا اچو آؤ سہی حج تھی دو. غریبوں کا حج تو یہی سندھ میں ہی ہو جاتا ہے, امیر لوگ سعودیہ جا سکتے ہیں. وہیں سندھ کے اندر اب سیدنا حسین کی کربلا کی شبیہ بن گئی ہے, اور وہ گدی نشین کہہ رہا ہے جی جس کے پاس کربلا جانے کا پیسہ نہیں وہ آئے اور شبیہ کربلا پہ آ کے منتیں پوری کر لے. اس شبیہ کربلا میں ہے کون؟ کوئی بھی نہیں, خالی قبریں ہیں. آپ کہیں گے صرف سارا زور ساڈے والی پایا ہے, انڈیا والے پاسے نہیں جانتے تسی. انڈیا میں حسین ٹیکری ہے جہاں سیدنا علی کی قبر, حسین کی قبر, حسن کی قبر, زینب کی قبر رضوان اللہ علیہ مجمعین. حسین ٹیکری پہ باتھ روم کی گٹر کی گندگی کا پانی ایک جگہ پہ اکٹھا ہو رہا ہے اور اس میں ڈبکیاں لگ رہی ہیں. پوچھنے والا اینکر پوچھتا ہے یہ کہاں سے آ رہا ہے پانی کا؟ واش روم سے آ رہا ہے. کہ اس میں بدبو نہیں ہے؟ کہ نہیں, حسین کی کرامت سے خوشبوئیں ہی خوشبوئیں. آپ شادی کرتے ہوئے یہ دیکھتے نہیں یہ موحدہ ہے, یہ مشرکہ ہے, یہ یا علی مدد کہنے والی ہے, یہ یا رسول اللہ مدد کہنے والی ہے, یہ قبروں پہ ڈھیریوں پہ ماتھے رگڑنے والی ہے. نہیں جی مولوی صاحب چاچے دی کڑی ہے, مامے دی کڑی ہے, خالہ کی بیٹی ہے, قوم کی ہے, برادری کی ہے. اہل ایمان کی کوئی قوم کوئی برادری نہیں ہوتی. قوم اور برادری ہماری بنی ہے لتعارفوا لتفاخروا, نہیں پہچان کے لیے. یہاں پہلا رشتہ کرتے ہوئے چیک کرو مشرکہ ہے یا موحدہ ہے, یا علی مدد کہتی ہے یا اللہ مدد کہتی ہے. پھر رشتے کی بات آگے چلاؤ. یہ نمازی ہے یا بے نماز؟ ہم دیکھتے ہیں خوبصورت ہے, کڑی سونی ہوئے جی, کڑی دل چانی چاہیے, پہلی نظر پہ تو ٹھنڈ پہ جوے, پاویں فجر نہیں 12 بجے تک ستی رہے, کوئی نہیں منڈا ہولے ہولے ٹھیک کر ہی لے گا. منڈا ہولے ہولے ٹھیک کرتے کرتے اپنے بچوں کو ناچنے والا بنا بیٹھا. دین کی بنیاد پہ شادی کیجئے اور کبھی نہ بھولیے اہل حدیث لڑکے کی کسی مشرک سے کسی بدعتی سے شادی نہیں ہو سکتی. کوئی راضی ہو تب اس کی مرضی, ناراض ہو تب اس کی مرضی. آپ کی موحدہ بیٹی گھر بیٹھے بوڑھی ہو کر مر جائے برداشت کر لینا. امام ضامن باندھنے والے کسی مشرک کو اپنی بیٹی کا نکاح نہ دینا. پیر شاہ جمال ککڑ گھینتے پتر ڈے رتا لال کہنے والے مشرک کے ساتھ اپنی بیٹی کا موحدہ کا نکاح نہ کرنا. دوسری تیسری چوتھی میں کسی موحد کو دے دینا, لیکن کسی مشرک کو نہ دینا. جس نے اپنی بیٹی کسی مشرک کے نکاح میں دی, کسی قبر پرست کے نکاح میں دی, کسی امام پرست کے نکاح میں دی, کسی پیر پرست کے نکاح میں دی, اس نے اپنی بیٹی اپنے بیٹے کے ساتھ سب سے بڑھ کر اس کے حقوق کو مارا ہے. شادی جب بھی کریں
اس کی بنیاد دین بنائے. کیوں؟ یہی درس تو میں حدیث دیتی ہے، الدنیا متاع وخیر متاع الدنیا المرأة الصالحہ. دنیا متاع ہے، فائدہ اٹھانے کی چیز ہے، اور دنیا میں بہترین متاع کیا ہے؟ نیک بیوی. نیک بیوی سے مراد ذکر اذکار کرنے والی سے پہلے موحدہ بیوی. نیک بیوی سے مراد نماز پڑھنے والی سے پہلے موحدہ بیوی. مشرکہ نماز بھی پڑھے، مشرک حج بھی کرے، مشرک صدقے اور جہاد بھی کرتا رہے، اللہ کی قسم مشرک کا کوئی عمل اللہ کے ہاں قبول نہیں ہوگا. مشرک کے لیے اس دنیا کے اندر بھی بربادی ہے اور آخرت کے اندر بھی بربادی ہے. آئیے دیکھیے جن ماؤں نے اپنے بچوں کو اسلام کے مطابق تربیت دی. زبیر بن عوام اپنی عظمت کے لیے اپنی ماں صفیہ بنت عبد المطلب کے رہین منت تھے، جنہوں نے ان کے اندر انتہائی اعلیٰ اخلاق پیدا کیے. وہ اپنی والدہ کی تربیت کے بارے میں کہا کرتے تھے، میری بچپن میں میری ماں مجھے مارا کرتی تھی. بچوں کو پیار سے سمجھایا جاتا ہے، نہ مانے ہلکی پھلکی ضرب لگا کے ان کی تربیت کی جاتی ہے. یہ جو 2025 دی ماں آ رہی ہے نا جی، بچوں کو انگلی نہیں لگانی، ٹچ نہیں کرنا انہیں، ان کے بہت حقوق ہیں. یہ تو جب آپ بوڑھی ہوں گی اور یہ جوان ہوں گے پھر یہ بتائیں گے کہ تمہارے کیا حقوق ہیں. ایک شخص نے آ کر کہا تھا امیر المؤمنین عمر سے رضی اللہ عنہ ارضا، میرا بیٹا بڑا نافرمان ہے. بلا لیا، درہ اٹھایا کہ امیر المؤمنین میری بھی سنیں گے؟ کہا جی سنائیے. باپ کا حق تو بہت جانتا ہوں، کوئی اولاد کا بھی حق ہے؟ کہا ہاں. ذرا بتائیں گے؟ کہا پہلا حق یہ ہے تیری ماں جس کو منتخب کرے وہ کوئی دیندار نیک عورت ہو. کہا ابو نے ناچنے والی سے شادی کی تھی. دوسرا بتائیں گے تیرا نام اچھا رکھے، کلوہ نام رکھا تھا. تیسرا بتائیں گے تجھے قرآن یاد کروائے کہ اللہ کی قسم بابا نے ایک آیت قرآن مجھے یاد نہیں کروایا. وہ جو درہ منڈے واسطے اٹھیا سی نا پھر پیو دی کانڈتے بجیا سی. سوچئے ذرا اپنے گربانوں میں اولادوں والے ہیں آپ بھی، اپنے بچوں کو بچیوں کو کتنا قرآن یاد کروایا آپ نے. کیمسٹری کی ٹیوشن کے لیے تو 20,000 ہنسی خوشی دیں گے، اور کوئی پوچھ لے بچے نے قرآن پڑھ لیا، مولوی کو بھیجی جائے سویرے سویرے، پتہ نہیں کو پڑھیا بھی ہے کہ نہیں، مولوی کتنے پڑھا دے جی آج کل ہمیں ٹائم ہی دیا کر دینے. اس کے لیے 25,000، اور یہاں یہ بھی نہیں پتا کہ بچے کو ناظرہ قرآن پڑھنا آ گیا یا نہیں. تو وہ مائیں ہیں جو اپنے بچوں کے اندر ایسی گیٹس پیدا کر دیتی ہے کہ پھر وہ امت کی رہنمائی کیا کرتے ہیں. وہ مارا کرتی تھی، چچا ناراض ہوتے تھے اور وہ کہا کرتی تھی یہ اس کو اپنے بیٹے سے محبت نہیں ہے، اور جواب میں کہتی تھی جو یہ دعویٰ کرے کہ مجھے اپنے بیٹے سے پیار نہیں ہے وہ عقل مند نہیں ہے، بے وقوف ہے. میں اس کی تربیت اس لیے کرتی ہوں یہ بڑا ہو، اسلام کے لیے جنگیں لڑے، جہاد کرے، قوموں کو شکست دے اور اسلام کا نام روشن کرے. سیدنا زبیر بن عوام کی زوجہ اسماء بنت ابی بکر اپنے بیٹے کی تربیت کرتی تھی، عبداللہ ابن زبیر کی. ایسی تربیت کرتی تھی کہ جب وہ کھڑے ہو کر خطبہ دیا کرتے تھے لوگ کہا کرتے تھے یہ جب بولتا ہے تو ابو بکر کی طرح بولتا ہے، اور جب لڑتا ہے اپنے بابا زبیر کی طرح لڑتا ہے. اس کے پیچھے کون تھا؟ اس کے پیچھے ان کی ماں تھی. ماں کی محنت تھی، ماں کی دعائیں تھی، ماں کی تربیت تھی. اسی طرح انہوں نے اپنے باقی بیٹوں کے دل کے اندر بھی یہی کردار، یہی عصمت بھرپور طریقے سے پیوست کی. وہ پیغام آگے دیا، وہ ہم اور غم اسلام کا اپنے بچوں کو دیا تاکہ وہ اعلیٰ مقام پر فائز ہو جائے. عبداللہ بن جعفر عرب کے سخاوت پسندوں کے سردار، نوجوانوں کے لیڈر، بچپن میں اپنے باپ کے سایہ عاطفت سے محروم ہو گئے تھے. ان کی ماں اسماء ان کی پرورش کرتی، ان کی اخلاقی تربیت کرتی، ان میں اعلیٰ کردار اور اعلیٰ صفات پیدا کرتی. معاویہ بن ابی سفیان قوت ارادی میں، مضبوط ارادے میں، حکمت و دانائی میں انہوں نے سارا خزانہ اپنی ماں ہند سے ورثے میں یہ ساری چیزیں پائی. ایک بار کسی نے کہا کہ یہ جب بڑا ہوگا تو اپنی قوم کا سردار بنے گا. ماں نے کہا اگر یہ صرف اپنی قوم کا سردار بنا تو مر جائے. یہ قوم کا سردار نہیں بنے گا بلکہ یہ عرب کا بادشاہ بنے گا. اور اسلام کے پہلے بادشاہ کون تھے؟ امیر المؤمنین امیر معاویہ رضی اللہ عنہ. انہوں نے حکمرانی کی اور اسلام کا جھنڈا پھر پوری دنیا کے اندر لہرایا. لیکن انہی کے بیٹے یزید، ان کو یہ چیزیں نہ مل سکی کیونکہ امیر معاویہ نے ایک خوبصورت عورت جو بدو عورت تھی اس سے شادی کر لی، اور وہ اپنے بیٹے کی وہ تربیت نہ کر سکی جو تربیت امیر المؤمنین امیر معاویہ کی ہوئی تھی.
تو بھائی یہاں شادی سے مراد صرف خوبصورت لڑکی نہیں ہے. کسی کو بھی جب آپ سلیکٹ کرتے ہیں اپنے نکاح کے لیے تو اسے بیوی کی نظر سے پہلے اپنے بچوں کی ماں کی نظر سے دیکھو کہ یہ اس قابل ہے میرے بچوں کی ماں کہلائے. یہ آج جس طریقے سے میرے سے شادی کر رہی ہے، انسٹاگرام پہ یاری لگا کے، فیس بک پہ دوستی کر کے، مس کال کے جال میں پھنس کے، جو ہی کال آئی آگے سے مرد کی آواز، ادھر سے عورت کی آواز، ساری مس کال تھی. اگلے دن پھر اسی ٹائپ پہ مس کال آ گئی، وہ مس کال کے اندر مس ہو گئی. اب یہ اپنے بچوں کو کیا بنائے گی، کیا تربیت کرے گی؟ آپ جب اپنی کسی لڑکی سے شادی کا ارادہ کر چکے ہو تو اس کو بیوی کی نظر سے نہ دیکھیے، اپنے بچوں کی ماں کی نظر سے دیکھیے. یہ مس کال کے ذریعے آپ کے پاس آئی تھی، آپ کی بیٹی بھی مس کال کے ذریعے کسی اور کے پاس جائے گی. وہ کہتے ہیں کسی نے کڑی کروں کڈی، وہ لڑکی جب نکلی تو اس نے ماں کا زیور بھی اٹھا لیا اور ایک گھر میں گدی کھڑی تھی وہ بھی اٹھا لی. چلو یہ تو کھوتی تے چڑھ کے جاواں گے. دونوں چل پڑے. راستے میں راجباہا چھوٹا سا نالا آیا کھیتوں کو سیراب کرنے والا، تو گدھی اس کے اندر بیٹھ گئی. بندے نے کڑی نو کیا بھی یہ کی ہویا؟ کہتی کوئی ٹینشن والی بات نہیں ہے، میرے ابو نے جب میری امی کو بھگایا تھا گھر سے تو اس گدھی کی ماں ہمارے گھر میں تھی، ہم وہ اس پر بیٹھ کر گئے تھے اور اسی نالے میں دونوں بیٹھ گئے تھے. اس کے بند کھڑکیاں کھل گئی. اس نے کہا ہے جو گدھی کی ماں نے کیا وہ گدھی کی بچی نے کیا، جو اس اور لڑکی کی ماں نے کیا وہی اس نے کیا، اس میں سے جو میری بیٹی ہوگی وہ بھی وہی کرے گی. انگلی پکڑ کے گھر جانا، ماں جی اپنے گھر جاؤ، میرے کو غلطی ہو گئی، جاؤ اپنے گھر. کبھی نہ بھولیے حرام دوستی کر کے رشتے کرنے والوں، یہ عشق کا بھوت پہلی رات اتر جاتا ہے، پھر ڈانگا سوٹا ہی رہتی ہیں. کبھی نہ بھولیے یہ آپ کے بچوں کی ماں بنے گی. جو آپ کی بیوی جس ذریعے سے آپ تک پہنچی ہے، آپ کی بیٹی اسی ذریعے سے کسی اور تک پہنچے گی. تو یہ تربیت کا معاملہ بڑا اہم معاملہ ہے. اپنے بچوں کی تربیت کے لیے جس کو بنائیں اپنی بیوی بڑی عظیم ہونی چاہیے. سلف کی طرف جب نظر دوڑائیں تو آپ کو بہت سارے لوگ ایسے ملیں گے جو بالکل یتیم پیدا ہوئے، جنہوں نے اپنے باپ کو نہیں دیکھا اور ماں نے ان کو پالا. امام شافعی رحمہ اللہ کیسے تھے، کیا عظمت تھی، کیا ان کا بیک گراؤنڈ تھا، سلف صالحین کے یہ حالات کیا تھے. مائیں پٹیے پڑھاتی تھی، مائیں تربیتیں کرتی تھی. احمد ابن حنبل کی ماں لے کے جاتی تھی مسجد، ماں پانی گرم کرتی تھی صبح کے وضو کے لیے. یہ مائیں ہیں. چلے یتیمی کے دور میں شیخ ابن باز رحمہ اللہ کے بارے میں آتا ہے، ایک تو یتیمی، پھر اس کے بعد نابینا ہو گئے. ماں رو رہی ہے، پڑوسن گھر میں آئی، کیا ہوا؟ کا بچہ ہے اور ابھی سے نابینا ہو گیا. کہا اچھا رونے کی کیا بات ہے؟ وضو کر کے 2 رکعت نماز پڑھ کے اللہ سے دعا کر اللہ اسے امت کے لیے فائدہ مند بنا دے. وہ رو رہی تھی کہ میرا بیٹا نابینا ہو گیا. پھر کھڑی ہوئی مصلی پہ رب سے دعائیں کی. نتیجہ کیا نکلا؟ دنیا کا وہ کون سا کونا ہے جہاں تک شیخ ابن باز رحمہ اللہ کا فیض نہیں پہنچا. زیاد بن ابی سفیان اپنی ذہانت میں، اپنی چالاکی میں بڑے عظیم تھے، لیکن اپنے بیٹے عبید اللہ میں یہ تمام ہنر پیدا کرنے میں فیل ہوئے. کیوں؟ کیونکہ ان کی ماں مرجانہ ایک ایرانی خاتون تھی، خوبصورتی کی بنیاد پہ شادی کر لی. اس کے اندر وہ گیٹس نہیں تھے جو ماؤں کے اندر اپنی اولاد کی تربیت کے لیے ہوتے ہیں. ایک حسن ہوتا ہے چہرے کا، ایک حسن ہوتا ہے دل کا. چہرے کا حسن جب ٹائم سے روٹی نہ ملے نا اس کی ویلیو ختم ہو جاتی ہے. جب حسین جمیل بیوی آپ کے کام نہ کرے تو پھر اس کی حسن کی ویلیو ختم ہو جاتی ہے. اگر صرف حسن کی بنیاد پہ گھر چلنے ہوتے تو کسی حسینہ کو طلاق نہ ہوتی. ایک حسن ہوتا ہے دل کا، تربیت کا، اخلاق کا، پیاری زبان کا، یہ باقی رہتا ہے. یہ چہرہ حسین نہ بھی ہو، دل حسین ہو تو انسان کی اولاد اس دنیا کے اندر عظمت والے راستے پہ چلتی ہے. تو اس لیے اس پیغام کو عام کیجئے اپنے خاندان میں، اپنی اولاد کے لیے، اپنی بہن بیٹیوں کے لیے، اپنی بیوی بچوں کے لیے. کیا کہ ہم نے جب بھی نکاح کرنا ہے اپنے بچوں کا، اپنی بیٹیوں کا، تو اس کی بنیاد یہ بنانی ہے کہ یہ اہل ایمان ہے یا نہیں، یہ موحد ہے یا نہیں، یہ توحید پرست ہے یا نہیں، یہ اس کا مقام کیا ہے، اس کا عقیدہ کیا ہے، اس کی سوچ کیا ہے، اس کی فکر کیا ہے، اس کے اندر گیٹس کیا ہے. امام بخاری رحمہ اللہ جن کے والد بچپن میں ہی فوت ہو گئے اور
بینائی بھی چلی گئی، والدہ رو رو کر اپنے اللہ سے دعائیں کرتی رہی، اللہ نے بخاری رحمہ اللہ کی بینائی واپس لوٹا دی۔ اب ماں کی تربیتیں شروع ہوئی، رہتی دنیا تک امام بخاری کا نام باقی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث جب پڑھی جائیں گی امام بخاری کا تذکرہ ہوگا۔ اس کو پالنے والا کون تھا؟ ماں تھی۔ اصل کردار ماں کا ہے، اور ماں سے پہلے اصل کردار باپ کا ہے کہ ماں بڑا کس کو رہا ہے۔ اس لیے پیارے بھائی، آئیے اپنی زندگیوں میں انقلاب لائیں، اپنی زندگیوں میں تبدیلی لائیں۔ یہ خاندانی نظام کے تحت ہونے والی شادییں، یہ رشتہ داری کی بنیاد پہ ہونے والی شادییں، ان سے باہر نکلیں، اور ان سے باہر نکلنے کے بعد ہم آئیں دین کی بنیاد پہ رشتہ داریاں کریں، دین کی بنیاد پہ معاشرہ بنائیں، دین کی بنیاد پہ یہ سارے معاملات چلائیں۔ جب اس بنیاد پہ آپ محنت کرو گے تو نتیجہ کیا نکلے گا؟ نتیجہ یہ نکلے گا کہ آپ کے بچے وہ آپ کے لیے مرنے کے بعد صدقہ جاریہ امت کے لیے فائدہ مند ہوں گے۔ جو ماں باپ بچوں کے دل میں محبت اور پیار ڈالتے ہیں، ان سے ان کی تربیت میں نکھار آتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے بیٹے کو دیکھنے کے لیے جاتے، ابراہیم رضی اللہ عنہ کو اتا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علی غلمان یلعبون فسلم علیہم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم بچوں کو دیکھتے جو کھیل رہے ہوتے، ان کو سلام کرتے، ان سے پیار کرتے۔ یہ پیار، یہ محبت ہمیں ورثے میں ملا ہے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ آپ نے فرمایا لیس منا من لم یرحم صغیرنا، وہ ہم میں سے نہیں جو اپنے چھوٹوں سے پیار نہ کرے، بڑوں کی عزت نہ کرے۔ بچوں کو توجہ دیں، بچوں کو پیار دیں، اور پیار سے ان کی تربیت پہلے دن سے ہوتی ہے، یہ یاد رکھنا۔ ہمارے ہاں تربیت کا ایک بہت بڑا خانہ اس لیے بھی خالی رہتا ہے کہ ہم پہلے دن سے انہیں انگریز کے راستے پہ چلاتے ہیں۔ بچے کو لباس انگریزی، ٹھیک ہے، اور جب وہ 16 سال تک پینٹ شرٹ میں رہتا ہے، ٹخنے سے نہیں، بوٹ کی ایڑی تک اس کی پینٹ رگڑتی جاتی ہے۔ اب کہتے ہیں جو بچہ یہ تو بہت بڑا گناہ ہے، کہ ابا جی 16 سال جو چیز آپ نے مجھے دی ہے وہ اتنی جلدی چھوٹ جائے گی؟ اپنے لباس میں بچوں کی پہلے دن سے تربیت کریں، محبت میں پہلے دن سے ان کی تربیت کریں۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے بیٹے ابراہیم کو اٹھا لیتے، انہیں پیار کرتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے اور آپ کے پاس حسن بن علی آئے، آپ نے اپنی گود میں لیا اور انہیں پیار کیا۔ آپ کے قریب ہی سیدنا اقرا بن حابس بیٹھے تھے، کہنے لگے میرے تو 10 بچے ہیں اور میں ان میں سے کسی کو نہیں چومتا، آپ تو اپنے بچوں کو چوم رہے ہیں۔ آپ نے فرمایا من لا یرحم لا یرحم، جو رحم نہیں کرتا اس پر رحم نہیں ہوتا۔ اپنے بچوں کو ٹائم دیجئے، اپنے بچوں کو ٹائم دیجئے، ان کے ساتھ وقت گزاریے، گھر کے اندر بچوں کے ساتھ ٹائم بنائیے۔ ایک پوتے نے کہا دادا جان کو، دادا جان نے کہا پوتے کو، بیٹا یہ 24 گھنٹے موبائل نیٹ اس میں لگے رہتے ہو، اس کے باہر بھی ایک دنیا ہے، یعنی ماں ہے، باپ ہے، دادا ہے، نانا ہے، نانی ہے، ماموں ہے، ان کے ساتھ بیٹھو کو باتیں 24 گھنٹے جب دیکھو یہ ہو، بیٹا اس کے باہر بھی کوئی دنیا ہے۔ پوتے نے کہا ابو جی اس کا لنک مجھے شیئر کر دینا۔ پھر جڑی دادے نے چنڈ ماری نا انہوں 6 مہینے یاد رہنی، کہنا ابو جی میں مارنے کی کیا بات، میں تو لنک ہی تو مانگا تھا۔ جب آپ ٹائم دیں گے اپنی فیملی کو، ہمارے ہاں فیملی کو ٹائم کب دیا جاتا ہے؟ جب وائی فائی بند ہو جائے، لائٹ چلے جائے، پھر اچھا تسی ایتھے ہی سو، میں تو بڑے دن تو بھی کیا ہی نہیں۔ تو پیارے بھائی یہ ہنسنے کی بات نہیں ہے، اللہ کی قسم یہ ہمارے گھروں کا تربیت کا جنازہ نکل رہا ہے۔ میں تحدیث نعمت کے طور پر ریاض کے گھرانے کو جانتا ہوں، میری بہنیں بھی، مائیں بھی آئی ہوئی ہیں، بیٹیاں بھی آئی ہوئی ہیں، بھائی بھی ہیں۔ میں تحدیث نعمت کے طور پہ اس گھرانے کی خبر آپ کو سناتا ہوں۔ ایک گھر ہے ریاض کے اندر جس کے 7 بچے قرآن کے حافظ ہیں، اور ان کے سب سے چھوٹی بچی نے 6.5 سال کی عمر میں حفظ کیا، اور 10 سال کی عمر سے پہلے سارے بچے قرآن کے حافظ ہو گئے۔ پھر انہوں نے عمدۃ الاحکام، بلوغ المرام، لؤلؤ المرجان، جمع بین الصحیحین یہ حدیثیں یاد کی۔ پھر قرآن کی قراءت عشرہ کے اندر ان کی بیٹیوں نے اجازے لیے، پھر تفسیر میں، پھر حدیث میں، پھر متون طالب علم میں وہ مصطفیٰ خامس تک شیخ عبد المحسن قاسم کے پاس پڑھے اور سب سے اجازے لیے۔ جب وہ امتحان دینے گئے یہاں جامعہ مکنون کے اندر، 3 بیٹیاں اکٹھی گئیں، ان کی امتحان دیا تو وہ مدرسے والی استانیاں ساری اکٹھی ہو گئی۔ کا پہلا سوال، آپ کے گھر میں بیٹا ٹی وی ہے؟ کہا نہیں۔ آپ کے گھر میں ٹی وی ہے؟ کہا نہیں۔ پلے اسٹیشن ہے؟ کہا نہیں۔ کمپیوٹر؟ کہا نہیں۔ موبائل؟ کہا امی ابو کے پاس ہوتے ہیں۔ اس گھر میں آج بھی بچوں کی عمر 20-22 سال ہو گئی، موبائل اسکول کے واجب کے لیے ملتے ہیں لیکن ان کے پاس پاس ورڈ نہیں ہے، پاس ورڈ ماں کے پاس ہی ہوتا ہے۔
یہ بتانے کا مقصد یہ ہے کہ یہ نہ ہونے والا کام نہیں ہے جو ہم سمجھے یہ بہت مشکل ہے، ہم کیسے کر سکتی ہیں۔ آپ اگر نیت کر لیں کہ آپ نے اپنے بچوں کو ٹائم دینا ہے، آپ خود فیس بک اکاؤنٹ ڈیلیٹ کریں گی تو اپنے بچوں سے کہیں گی نا ڈیلیٹ کر دیں۔ دیکھیے جو آپ کر رہے ہیں وہ آپ کے بچے کر رہے ہیں۔ باہر بیل ہوئی، بیٹے نے کہا ابو جی آپ کو کوئی باہر بلا رہا ہے، ان سے کہہ دو ابو سو رہے ہیں۔ ابو کہہ رہے ہیں میں سو رہا ہوں۔ اب آپ نے پریکٹیکل اسے جھوٹ بولنے کا درس دے دیا۔ ماں بیٹی کے سامنے جھوٹ بولے گی تو وہ خالہ کے سامنے جھوٹ نہیں بول رہی، وہ اپنی بیٹی کو جھوٹا بنا رہی ہے۔ باپ بیٹے کے سامنے جھوٹ بولے گا تو اپنے بیٹے کو جھوٹا بنا رہا ہے۔ یہ آپ عہد کرو کہ ہم نے اپنے گھروں کو بچانا ہے۔ یہ جنگ ہے بھائی، اللہ کی قسم یہ جنگ ہے۔ دیواریں ہمارے گھروں کی اونچی ہو چکی ہیں، لیکن بیٹیوں کے ہاتھ میں اس نیٹ نے بے حیائی اور فساد کے وہ دروازے کھول دیے ہیں کہ یہ اونچی دیواریں ہماری بچیوں کو نہیں بچا سک رہے۔ یہ جنگ ہے جو ہمارے پر مسلط کی گئی ہے۔ اس میں سب سے بڑی ذمہ داری ماں اور باپ کی ہے کہ اپنے بچوں سے پیار کرو، محبت کرو، دوستی کرو، ان کو تربیت دو، ان کو قرآن سے جوڑو، ان کو دین سے جوڑو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیٹی سے کتنا پیار کرتے تھے۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتی ہیں جب فاطمہ آتی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، آپ کھڑے ہو جاتے، اس کے ماتھے پر بوسہ دیتے، اپنی جگہ خالی کرتے، انہیں بٹھاتے، اور جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سیدہ کو ملنے جاتے تو یہی حال سیدہ اپنے بابا کے ساتھ کرتی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قریش کی عورتوں کی تعریف کرتے ہوئے کہا وہ اپنے بچوں پہ سب سے بڑھ کر مہربان اور ان کی پرورش میں بہت قربانیاں دیتی ہیں۔ قریشی عورتیں اپنی بچوں کی تربیت میں قربانیاں دیتی ہیں اور ساتھ ساتھ اپنے شوہر کا بھی بہت خیال رکھتی ہیں۔ پیارے بھائی یہ قربانی مانگتی ہے، میری بہن یہ قربانی اپنے بچوں کی تربیت کے لیے آج دو گے تو قیامت کے دن کی بات نہیں کرتا، آپ اپنی قبروں کے اندر پڑے ہوں گے اور آپ کے بچوں کی نیکیوں کی وجہ سے آپ کے درجات بلند ہوں گے۔ ابو ہریرہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اونٹ پر سوار ہونے والی عرب عورتوں میں سب سے بہترین عورتیں قریش کی عورتیں ہیں جو اپنے بچوں کی تربیت میں قربانیاں دیتی ہیں، اپنے خامندوں کے مال اسباب کے اندر ان کی حفاظت کرتی ہیں۔ تو کبھی دل نرم کرنا پڑتا ہے، کبھی دل سخت کرنا پڑتا ہے، اور اس طرح پھر اپنے بچوں کی تربیت کی جاتی ہے۔ یہ آپ کے اور میرے گلے کے اندر ایک ذمہ داری ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دی ہوئی نصیحتیں بڑی پیاری۔ اپنے بچوں میں اعتدال کے ساتھ، انصاف کے ساتھ چلیے۔ کسی ایک کو گفٹ دیا ہے تو دوسرے کو دیجئے۔ یہ نہیں ہے جس سے آپ کو پیار ہے اس کو نوازتے رہیں، اور جو آپ کو بظاہر اچھا نہیں لگتا آپ اس کو محروم کریں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس نعمان بن بشیر آئے، اور آنے کے بعد کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں نے اپنے ایک بیٹے کو غلام دیا ہے، گفٹ دیا ہے۔ تو آپ نے کہا کیا سارے بچوں کو دیا ہے؟ کہنے لگے نہیں، ساروں کو تو نہیں دے سکا، ایک کو دیا ہے۔ تو آپ نے فرمایا پھر اس سے واپس لے لے، یا سب کو دے یا اس سے بھی واپس لے لے۔ یہ تربیت ہے۔ جب آپ بچوں کے درمیان یوں انصاف کریں گے تو بچوں کے دل میں محبت اور پیار ہوگا۔ لیکن جب آپ ان کو 24 گھنٹے موبائل پہ رہنے دیں گے اور غصے میں آ کے کبھی موبائل چھین لیں گے تو بیٹی نے پہلا تانا کی مارنا ہے بڑی بہن سے آپ کو بہت پیار ہے، مجھ سے تو بالکل پیار نہیں ہے، کیونکہ اس نے سوشل میڈیا کی زبان بولنی ہے جو آپ نے اس کے حوالے کر دیا ہے۔ تو اپنے گھروں کو بچائیے، اپنے گھروں کو بچائیے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے پہ چلتے ہوئے اپنے بچوں کی تربیت کیجئے۔ یہ بچے، یہ بچیاں، یہ اللہ کی عطا ہے۔ کبھی بیٹے اور بیٹی ہونے کی نسبت سے فرق نہ کیجئے، یہ بیٹا ہے اور یہ بیٹی۔ آپ کو نہیں پتا جنت میں جانے کے لیے آپ کے لیے کون مفید ہوگا۔ یہ بیٹی اور بیٹی پیدا کرنے والا کون ہے؟ یہ آپ کی بیوی کے اختیار میں تو نہیں ہے۔ کتنے ظالم اور جاہل ہیں وہ لوگ جو اپنی بیویوں کو طلاق دے دیتے ہیں کہ اس سے 2 بیٹیاں یا 3 بیٹیاں پیدا ہو گئی۔ وہ مالک کا کلام سنیں، للہ ملک السماوات والارض یخلق ما یشاء یہب لمن یشاء اناثا ویہب لمن یشاء الذکور۔ یہ آسمان اور زمین ملک ہے سب اللہ کا، جو چاہے پیدا کرے، جس کو چاہے بیٹیاں دے، جس کو چاہے بیٹے دے، جس کو چاہے ملا جلا کر دے، جس کو چاہے وَيَجْعَلُ مَن يَشَاءُ عَقِيمًا، جس کو چاہے بانجھ کر دے۔ تو یہ سب کچھ اللہ کے اختیار میں ہے، یہ اللہ کے اختیار میں ہے۔ تو بیٹا ہونے کی وجہ سے لاڈلا نہ بنائیں کہ بیٹا ہے، اور بیٹی ہونے کی وجہ سے نفرت نہ کرے کہ یہ بیٹی ہے، وگرنہ یہ ظلم ہوگا اور اس ظلم کا قیامت کے دن بدلہ دینا ہوگا۔ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں میرے پاس ایک عورت آئی جس نے آگے کچھ کھانے کو مانگا، میرے پاس صرف ایک کھجور تھی، ایک کھجور، کچھ نہیں تھا دینے کو، میں نے وہ ایک کھجور اس عورت کو دے دی۔ تو اس نے اس کھجور کے 2 ٹکڑے کیے، ایک بیٹی کے منہ میں ڈال دی اور دوسری بیٹی کے منہ میں ڈال دی، اور خود کچھ بھی نہیں کھایا اور چلی گئی۔
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور میں نے آپ کو خبر دی ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک عورت آئی تھی, اس کا عجیب ماجرا تھا. ایک کھجور میرے پاس دینے کے لیے تھی, اس نے اپنی بیٹیوں میں تقسیم کر دی اور خود کچھ نہیں کھا. آپ نے فرمایا من ابتلی من هذه البنات بشيء, جو ابتلا میں مبتلا ہوا ان بیٹیوں کے ذریعے, یہ بیٹیاں انہیں دی گئی, آزمائش میں ڈالا گیا ان بیٹیوں کے ذریعے, تو نتیجہ کیا نکلے گا؟ کن لہو سترا من النار, ان بیٹیوں کی اچھی تربیت کی, اچھی جگہ پہ بیاہ دیا, اچھا سلوک کیا, کھلایا پلایا, علم سے نوازا, یہ قیامت کے دن اس کے اور جہنم کے درمیان چادریں بن جائیں گے. بیٹیوں کی وجہ سے اپنی بیویوں کو طلاق دینے والوں, اللہ سے ڈر جاؤ. یہ بیٹی اگر آپ نے ان کا حق ادا کیا, آپ کے لیے جہنم اور آپ کے درمیان یہ آڑ بن جائے گی. من کن لہو ثلاث بنات, جس کی 3 بیٹیاں ہوں. 3 بیٹیوں پر طلاقیں سنی ہیں نا, اور یہاں خوشخبری اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کیا دیں, جس کی 3 بیٹیاں ہوں وہ ان کی رہائش کا بندوبست کرے, ان کے ساتھ شفقت کرے, ان کو کھلائے پلائے, ان کے تعلیم و تربیت کا خیال رکھے. نتیجہ کیا نکلے گا؟ وجبت لہ الجنہ, اس کے لیے کنفرم جنت فائنل ہوگی, اللہ کے ہاں لکھ دی گئی. اگر وہ موحد ہے, کسی مشرک کو کوئی فائدہ, وہ 6 کڑیاں دی بھی تربیت کر لے, پیر جیلانی کو غوث اعظم کہہ کر پوجنے والا مرے گا تو جہنم کا ایندھن بنے گا. یہاں توحید پہلی چیز ہے ہر معاملے میں. موحد ہے, 3 بیٹیوں کی تربیت کرے, تو اللہ کے پیارے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام نے خوشخبری دی ہے, یہ جنت واجب ہوگی اس کے لیے. قال, صحابی کہتے ہیں, قیل یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فإن كانت اثنتين, اے اللہ کے پیارے حبیب اگر 2 بیٹیاں ہوں. آپ نے فرمایا وإن كانت اثنتين, اگر 2 بیٹیاں بھی ہوں, 2 بیٹیوں کے ساتھ بھی وہ یہ سلوک کرے, تو پھر یہ 2 بیٹیاں بھی ان کے لیے پردہ بن جائیں گی. کہنے والے نے کہا کہ اگر کوئی ایک کا کہتا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ خوشخبری ایک کے لیے بھی دے دیتے. تو پیارے بھائی, پیاری بہن, پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ان احادیث پہ عمل کرتے ہوئے اپنی بیٹیوں کو بوجھ نہ سمجھیے, اپنی بچیوں کو بوجھ نہ سمجھیے. یہ آپ کے اور جہنم کے درمیان آڑ ہیں. شرط کیا ہے؟ آپ نے ان کو 24 گھنٹے چینلز کے حوالے نہ کیا ہو, آپ نے ان کو بے حیائی کے راستے پہ نہ چلایا ہو, بے پردگی اور بے غیرتی کے راستے پہ نہ چلایا ہو, ان کی اچھی تربیت کی ہو, ان کو دین سکھایا ہو, ان کو کھلایا پلایا, اس کو اپنے دل پر بوجھ سمجھ کے نہیں پالا, بلکہ محبت سے. کہ احمد بن حنبل رحمہ اللہ کے بیٹے کے گھر بیٹی ہوئی تو گئے اپنے بیٹے کے گھر, کہنے لگے عبداللہ, انبیاء کے گھر بیٹیاں ہوتی ہیں, نصیب والوں کے گھر میں بیٹیاں ہوتی ہیں, انبیاء کے گھر میں بیٹیاں ہوتی ہیں. اپنی اولاد کے حق میں دعا کیجئے. بیٹی سے کوئی دکھ بھی ملا ہے تو دعا کیجئے, بیٹے سے کوئی دکھ بھی ملا ہے تو دعا کیجئے, بد دعا کے راستے پہ نہ چلے. اور ہماری اکثریت الا من رحم ربی, ان کی حالت کیا ہے؟ بد دعا ماں کی زبان پہ پڑی ہے. بے دین ماں لوگ پھیٹے منہ تیرا, لاکھ لعنت تیرے تھے, ٹٹ پیڑیاں مر جانیاں. آپ اس کی جگہ پہ ہداک اللہ اللہ یہدیک, یہ بھی تو کہہ سکتے ہیں. اللہ آپ کو ہدایت دے, اللہ آپ کو نیک بنائے, اللہ آپ کی اصلاح کرے. یہ خیر کی باتیں بھی کہہ لیں, کبھی اپنی اولاد کے لیے بد دعا نہ کرے. اور یہ طریقہ ہمیں سیدہ مریم کی والدہ سے ملتا ہے کہ وہ بھی اپنی بچوں کے لیے دعا کرتی تھی. جب انہوں نے دعا کرتے ہوئے کہا ربی انی نذرت لک ما فی بطنی محررا فتقبل منی انک انت السمیع العلیم, اللہ یہ جو کچھ میرے پیٹ میں ہے میں نے اس کو تیرے نام پہ نظر مان لی ہے, تو قبول فرما, تو خوب سننے والا اور جاننے والا ہے. اور جب وہ پیدا ہو گئی اور بیٹی پیدا ہوئی تو پھر کیا کہا؟ رب انی وضعتها انثى, اللہ میں نے جو پیدا کی ہے, جو جنی گئی ہے, یہ تو بیٹی ہے اور تو جانتا ہے کہ یہ لڑکی ہے. اے اللہ میں اس کو تیرے حوالے کرتی ہوں, تیری پناہ میں کرتی ہوں, اسے شیطان مردود کے شر سے بچائے رکھنا. یہ ہے تربیت. اپنی اولاد کے لیے دعا کرے. کیوں؟ یہ دعا جب آپ کریں گے ہو سکتا ہے وہی وقت قبولیت کا ہو, اور ماں اور باپ کی دعا اولاد کے حق میں قبول ہوتی ہے. تو کبھی بھی اپنی بچیوں کو, اپنی بیٹیوں کو بد دعا نہ دیں. اور یہ خاص طور پہ جو عام بیماری ہے, لعنت کرنا, پھیٹے منہ کہنا, دور پھیٹے منہ تیرا, یہ لعنت ہے, سیدھی سیدھی لعنت ہے. اور لعنت کہنے والے پہ واپس پلٹتی ہے اگر جس کو کہا جا رہا ہے, جس کی طرف بھیجی جا رہی ہے, وہ اس کے قابل نہ ہو.
تو اس راستے پہ چل کے اپنی اولاد کی تربیت کیجئے. اللہ سے دعا ہے اللہ ہماری خطاؤں کو معاف فرمائے، اللہ ہماری سیاہکاریوں کو معاف فرمائے، اللہ ہمیں زندہ رکھے، ایمان کی بہترین حالت میں زندہ رکھے. اللہ ہمیں موت دے تو اس حال میں دے، مولا ہم سے راضی ہو، ہم اپنے اللہ سے راضی ہوں. پیارے بھائیو، یہ اولاد کی تربیت وہ خزانہ ہے آپ کے لیے. آپ اس دنیا میں نہیں رہیں گے، یہ اولاد نیک ہوئی آپ کے لیے صدقہ جاری. جو مرنے کے بعد ابا جی فوت ہو گئے، جی مولوی صاحب کی کرائیے، کوئی ختم دلوائیے، کوئی بندہ لے آئیے، کوئی درویش بلائیے، تو سب سے بہترین صدقہ جاریہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا تھا؟ یہ بیٹا تیرے لیے دعا کرے، اور اس میں بیٹا اور بیٹی دونوں شامل ہیں. ان کی نیک تربیت کرو گے تو وہ دعا کریں گی، وگرنہ وہ جنازے کے لیے پتر کسی مولوی کو ڈھونڈتا رہے گا، اپنے باپ کا اور اپنی ماں کا جنازہ نہیں پڑھ سکے گا. اقول قولی هذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين.